بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، پہلے بھی یاد دہانی کرائی جا چکی ہے کہ جو مبارک اور مقدس اوقات ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، ان کی فضیلت کو بتانے اور اس کی اہمیت جتانے کا مقصد بندوں کو اعمال پر ابھارنا ہوتا ہے۔ کسی چیز کی بھی فضیلت، کسی عمل کی فضیلت، کسی وقت کی فضیلت، کسی مہینہ اور موسم کی فضیلت، یہ سب اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ بندے اعمال میں دلچسپی لے اور اعمال صالحہ کا سلسلہ بڑھے اور گناہوں کا سلسلہ گھٹے۔ یہ حقیقی اور اصلی مقصد ہے فضائل اعمال کا۔ اعمال صالحہ میں اضافہ ہو اور جو اعمال سیئہ اور برے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ بے وفائی کا مصداق ہے، ان اعمال میں گھٹوتی ہو، کمی آئے۔ یہ مہینہ بھی جب اس کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کی اہمیت جتائی گئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اندر اعمال صالحہ میں اضافہ کریں۔ اعمال صالحہ میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اعمال جتنے بھی اچھے اور نیک ہیں ان میں کچھ فرض و واجب درجے کے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے کمپلسری کورس ہے، کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کریں۔ 5 وقت کی نمازیں فرض عین ہیں، اس سے بھی زیادہ کریں اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جتنے خیر کے اور ثواب کے کام ہیں ان کاموں میں ترقی ہونی چاہیے اور اضافہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اور جو کام گناہ کے ہیں وہ کسی موسم میں بھی نہیں ہونے چاہیے، عام دنوں میں بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن بطور خاص مبارک وقتوں میں تو ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے حرم شریف کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کوئی حرم کے اندر کسی پر ظلم کرنے یا گناہ کرنے کا یا شرک کرنے کا یا کسی پر زیادتی کرنے کا ارادہ کرے تو ہم اس کو عذاب علیم کا مزہ چکھائیں۔ دوسری جگہوں پر ارادہ کرنے پر معصیت نہیں کہا گیا اور اس کو عذاب کی وعید نہیں سنائی گئی، لیکن حرم شریف میں سنائی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظلم کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن رحمان و رحیم کے گھر میں ہو تو یہ بہت زیادہ ظلم بڑھ جاتا ہے، اس کی شناعت و خباثت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو کسی بندے پر، کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، اس کے گھر میں، اس کے حرم میں کوئی ظلم کا ارادہ کرے، کسی پر زیادتی کا ارادہ کرے تو یہ ارادہ کرنا بھی بڑی
محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے، اس لیے اس پر بھی سزا دی جائے۔ تو جگہ کی خصوصیت ہو یا وقت کی خصوصیت ہو، اس میں گناہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی کو ہر قسم کے چھوٹے بڑی لغزشوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مگر چونکہ ہم لوگ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں اسلامی اور دینی موسموں کے آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سال بھر ایک سا ہوتا ہے، جیسے پورے سال کے مہینے ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ہاں رجب کا مہینہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی شعبان کا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان کا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ذوالحج کا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ خاص موقع ہے اور یہ اہتمام سے گزارنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا دھیان رکھنے کا وقت ہے، ایسا ہم سوچتے نہیں، اسی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں۔ بہرحال جو گناہ عام طور سے ہوتے رہتے ہیں جس میں کثرت سے ہم مبتلا ہیں، ان گناہوں میں بد نگاہی کا گناہ ہے، آنکھوں کا غلط استعمال۔ جس قدر آدمی اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کرے گا اس قدر اس کے قلب میں نورانیت پیدا ہوگی اور اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور جس قدر اس کا استعمال صحیح نہیں کرے گا آنکھیں آوارہ ہو جائیں گی اور جا بے جا پڑنے لگیں گی، تو پھر اس سے قلب میں ظلمت پیدا ہوگی، اور جب دل میں اندھیرا پیدا ہوگا تو پھر آدمی اس دنیا میں جتنا بھی رسوا ہو جائے کم، کیونکہ دل کی ظلمت کے بعد، دل کے اندھیرے کے بعد وہ کام کر سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا مسلمان، لیکن یہ مسلمان ہو کے بھی کرے گا کیونکہ دل میں اندھیرا پیدا ہو گیا ہے۔ حق باطل نظر آتا ہے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو، اور باطل حق نظر آتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کیا، پھر دوسرا گناہ کیا تو پھر دوسرا داغ لگتا ہے، پھر تیسرا گناہ کیا تو تیسرا داغ لگتا ہے، اور یوں دل آہستہ 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 سیاہ توے کی طرح ہو جاتا ہے، ایک دم کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اچھا برا لگتا ہے، برا اچھا لگتا ہے، حق باطل لگتا ہے، باطل حق لگتا ہے، نیکی کے کاموں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اچھے ماحولوں سے دل گھبرانے لگتا ہے، اور برے ماحولوں میں جی لگتا ہے اور وہاں وہ سکون پاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قلب کی دنیا اندھیری ہو چکی۔ اس لیے گناہ سے جتنا آدمی بچے گا اتنا دل میں نورانیت رہے گی، اور سب سے زیادہ دل کو سیاہ کر دینے والا گناہ یہ نگاہوں کا غلط استعمال ہے۔ ہماری نگاہیں کنٹرول سے باہر ہو جاتی، ہماری نگاہیں آبرو اور عزت سے محروم ہو جاتی، ہماری نگاہیں آوارہ ہو جائیں تو پھر ہمارے دل کا حال جتنا بگڑ جاتا ہے اور دل کی دنیا جتنی اجڑ جاتی ہے اس کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ آہستہ آہستہ اللہ کے دین سے، اللہ سے، اللہ والوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ رب العزت خود بطور عذاب کے اثر رکھا ہوا ہے۔ جیسے چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے، بعض کھانے کی چیزیں ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں، بعض کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے ہمارے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے،
بعض چیزوں کا کھانے سے صفرا بڑھ جاتا ہے، بعض چیزوں کے کھانے سے بلغم بڑھ جاتا ہے، یعنی ہر کھانے پینے کی چیز میں کچھ تاثیر ہے اور کچھ اثرات ہیں۔ اسی طرح موسم میں بھی اثرات ہیں، کوئی موسم گرم ہوتا ہے، کوئی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی موسم زہرناک ہوتا ہے، ہواؤں کے اندر بھی تاثیر ہے۔ مغرب سے چلنے والی ہوا کا اثر مضر پڑتا ہے، مشرق سے چلنے والی ہوا کا اثر اچھا پڑتا ہے صحت پر، طبیعت کے اوپر۔ اسی طریقے سے پتھروں کے اندر بھی تاثیر ہے، بعض پتھر انسان کے جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور بعض پتھر انسان کے جسم کے اندر گرمی اور بعض اعتدال پیدا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں کوئی اثر ہے۔ اسی طرح اقوال و اعمال میں بھی تاثیر ہے۔ انسان بولتا ہے تو بولنے کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی نے کسی بات پر جھگڑا کر کے گالی گلوچ کر دیا، برا بھلا کہہ دیا، تو اس آدمی کا غصہ کھول جاتا ہے اور اس کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اس نے مارا توڑا کچھ نہیں کیا، صرف زبان چلائی۔ ان باتوں کو سنا، ان اقوال کا اس کے دل پہ اثر ہوا اور چہرے پر وہ آثار ظاہر ہونے لگے۔ ایک آدمی نے کسی سے ملاقات کی اور اس کے سامنے محبت کی، احترام کی اور خلوص کی باتیں کی، اس کی تعریف کر دی، اس کی خوبی بیان کر دی، تو اس کے دل پر دوسرا اثر ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر اس قلبی مسرت کے آثار رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اقوال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ قرآن مجید کی شفا ہونے کو اور قرآن مجید میں جسمانی اور ظاہری تاثیر کے ہونے کو نہیں تسلیم کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اب آپ اس کو کسی پہ پڑھ دیں گے، کسی پر دم کر دیں گے، کسی کو سنا دیں گے تو اس کی صحت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے تو دوائیں ہیں، اس کے لیے فلاں چیز ہے، اس کے لیے فلاں چیز ہے۔ تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، دوا سے جب اثر ہوتا ہے تو دوا بھی کوئی چیز ہے، یہ گھاس سے کیوں نہیں ہوتا اور اس گھاس سے کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے اثر رکھا ہے، اللہ نے اس میں کوئی خصوصیت رکھی ہے، تبھی دوا سے اثر ہوا۔ اور جب تم دوا سے اثر ہونے کو مانتے ہو تو قول سے اثر ہونے کو کیوں نہیں مانتے؟ بات میں بھی اثر ہو سکتا ہے، اللہ نے ایک بات کے اندر دوسرا اثر رکھا ہے اور دوسری بات میں دوسرا اثر رکھا ہے۔ تو جڑی بوٹیوں میں اور دواؤں میں بھی تو اللہ ہی نے تاثیریں رکھی ہیں، تو الفاظ میں، آواز میں بھی اللہ ہی نے اثر رکھا ہے، تو اس اثر ہونے کو کیوں نہیں مانتے آپ؟ تو پھر بھی کہنے لگے نہیں مانتے، کیونکہ بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، ایک بات طے کر لیتے ہیں، اس کے خلاف سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے، ایک بات خود طے کر لیتے ہیں، اسی پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ضدی آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی دلائل سے نہیں سمجھتا، یہ علمی دلائل سے نہیں سمجھتا اور عقلی دلائل سے بھی نہیں سمجھتا، اس کو تجربے کی دلیل سے سمجھانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ان کو، اس صاحب کو ایک دم ناراض ہو کر، خفا ہو کر، غصے میں آ کر سخت سست باتیں کہہ دی۔ اور جب سخت سست باتیں ان کو کہہ دی تو وہ صاحب تھوڑی دیر تو برداشت کیے، پھر برداشت نہیں کر سکے اور ان کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا تو آپ خاموش ہو جاتے، بھائی مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ طیش میں آ گئے
اب پھر میں نے آپ سے سنجیدہ گفتگو کی تو آپ نارمل ہو گئے۔ پتہ چلا کہ قول کا اثر ہوتا ہے، بات کا اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر۔ اب جب میری بات کا آپ پر اچھا بھی اثر ہو سکتا ہے، برا بھی اثر ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر پڑھا جائے، اگر سنایا جائے مریض کو تو شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے کلام میں بھی اثر ہو سکتا۔ اللہ کے کلام میں ہونا تو اور زیادہ ضروری ہے، جب ہمارے کلام میں ہوتا ہے تو اللہ کے کلام میں کیوں؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اللہ ٹیڑھی کر دیتے ہیں، اس میں سیدھی بات آتی نہیں، ٹیڑھے طریقے سے ہی ان کے دماغ میں بات ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اترتی ہے دماغ کے اندر۔ تب سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی، اب سمجھ میں آ گئی۔ تو سمجھ میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، تو ٹیڑھی سے نکالنا پڑتا ہے، ایسا تو ٹیڑھی سے نکالتے ہیں تو جب ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اللہ کی بات میں تو عوج نہیں ہے، ٹیڑھ پر نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں کجی اور ٹیڑھا پر نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی باتیں۔ لیکن حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کی باتیں تو سب سیدھی ہیں، لیکن عقل ٹیڑھی ہو تو سیدھی بات کیسے جائے گی؟ اس کے اندر سیدھی بات نہیں جائے گی، اس لیے کہ بہترین سیدھا جوتا کسی نے بنایا ہے، اب اگر کسی کا پیر ٹیڑھا ہو تو سیدھے جوتے میں کیسے جائے گا؟ وہ کہے گا کہ صاحب یہ جوتا ٹیڑھا ہے، سیدھا بنا کے لاؤ، حالانکہ اس کا پیر ٹیڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رسول کی باتیں ایک دم سیدھی ہیں، لیکن عقل ٹیڑھی ہے تو وہ کہتا ہے سب میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس کو ٹیڑھا کر کے اتارنا پڑتا ہے دماغ میں، تب جا کے اس کے دماغ میں اترتا ہے۔ تو بہرحال اثر ہے، تو جیسے قول میں اثر ہے فعل میں بھی اثر ہے۔ نیک کام کا اچھا اثر ہے، برے کام کا برا اثر ہے۔ ایک آدمی سچ بولے گا اس کا اثر اور ہے، خود اس کی زندگی پر پڑتا ہے، یہ تو سامنے والے کی میں نے آپ کو مثال دی، لیکن اپنے اعمال و اقوال کا اثر خود ہمارے قلب پر پڑتا ہے۔ آپ سچ بولیں گے دل میں نورانیت بڑھے گی، آپ جھوٹ بولیں گے دل کی ظلمت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے تعریف کریں گے اور برائی کرنے والے کی زبان روکیں گے کہ بھائی کسی کا برا تذکرہ مت کرو میرے سامنے، تو آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ غیبت کریں گے یا سنیں گے تو آپ کے دل میں اندھیرا پیدا ہوگا۔ ایک آدمی کسی کے جھگڑے کو ختم کرا کے دو دلوں کو جوڑ دیا اور محبت پیدا کر دی تو اس کے دل میں روشنی اور اس کے اندر قوت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے ملے اور جڑے دلوں کو جھگڑا لگا کر نمیمہ کر کے چغل خوری کر کے توڑ دیا اور بچھڑا دیا تو اس کے دل میں اس کی ظلمت اور اس کا اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ حلال کھاؤ تو حلال کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے، ایک ایک قطرے خون پر اس کا قطرے خون پر اثر پڑتا ہے، اور ایک ایک نس میں ایک ایک بوٹی میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور حرام کھاؤ تو اس کی ظلمت اور اس کی نحوست انسان کے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایک ایک نس کے اندر گوشت کے اثر پیدا ہوتا ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے اس کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کی روحانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اچھے کاموں کا اچھا اثر ہماری اپنی زندگی پر ہونا یہ پکی بات ہے، اب برے کاموں کا برا اثر ہونا یہ بھی یقینی اور پکی بات ہے، اثر برابر اس کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ اور بزرگان دین جو نیک زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے، وہ جب اپنی زندگی میں کسی معصیت کو دیکھتے، کوئی غلط بات اپنے اعمال میں آ گئی اس کو دیکھتے تو وہ فوراً اس کی تلاش و تحقیق کرتے تھے کہ کہیں ہمارے کھانے پینے میں بے احتیاطی تو نہیں ہوگی، تو کھانے پینے کی بے احتیاطی کو دیکھتے تھے۔
اگر کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوئی تو ایمان پر اثر پڑنا یقینی، یقیناً انسان کے ایمان پر اثر پڑے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں آپ کی یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے گھر میں کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں اور میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں کھا لوں، اس لیے کہ اکثر اوقات فقر و فاقہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب بھوکا آدمی ہو اور اسے کھجور پڑی ہوئی نظر آئے، کھجور مل جائے تو کیوں نہیں کھا لے گا؟ میرے گھر میں مجھے کھجور پڑی ہوئی نظر آتی ہے اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ کھجور کھا لوں اٹھا کر کے، ایک تو روزی کا احترام ہوگا، دوسرے بھوک لگتی ہوگی تو کھا لوں میں اس کو، لیکن فرمایا اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ صدقے کی ہے یا ہدیے کی، اس لیے میں نہیں کھاتا، کیونکہ انبیاء کے لیے صدقہ حرام ہے۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت کو صدقہ حلال نہیں ہے، ان کی اولاد کو بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر میں لوگ لا کر صدقے کی کھجوریں بھی دیتے تھے کہ غریبوں کو دے دیجئے، یہ صدقہ ہے، تو آپ رکھا دیتے گھر میں۔ کبھی لوگ لا کر ہدیہ بھی دیتے تھے آپ کو، یہ آپ کے لیے ہے، آپ قبول فرما لیجئے، تو وہ بھی گھر میں دے دیتے تھے۔ اب ایک کھجور پڑی ہوئی ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کی ہے یا اس میں کی ہے، اس لیے احتیاطاً میں نہیں کھاتا اس کو، بھوک لگنے کے باوجود، جی چاہنے کے باوجود، تقاضا ہونے کے باوجود میں نہیں کھاتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ امت کو کھانے پینے میں احتیاط سکھائی جا رہی ہے کہ بھائی کوئی سی آمدنی کہاں کی ہے، کیسی ہے، کچھ پتا نہیں ہے، بس کھا رہا ہے آدمی، کون دیتا، کیسے دیتا، کہاں سے دیتا ہے، حلال و حرام ہے کہ نہیں، پاک ناپاک ہے کہ نہیں۔ ایک بڑے عالم دین تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ہندوستان ہی کے تھے، بلند شہر کے رہنے والے، حضرت مولانا عاشق الہی برنی بلند شہری رحمت اللہ علیہ، برن بلند شہر میں ہے گاؤں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے تو وہی رہتے تھے مدینہ شریف میں۔ ہماری جب مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو چونکہ وہ بڑے عالم دین اور اللہ والے بزرگوں میں سے ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہندوستان میں بھی تھیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی بہت بافیض عالم وہاں پر رہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے، تو ہم یہاں سے جاتے وقت میں ایک عطر، عود کا عطر لے کر ایک اللہ کے نیک بندے کو مدینہ منورہ کے رہائشی کو ہدیہ دیں گے، عالم دین ہیں، تو ساتھ لے کر گئے، ان کو تلاش کیا، معلوم کیا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں دروازے سے آتے ہیں، فلاں جگہ نماز پڑھتے ہیں، ادھر ان کا انتظار کیا، ایک نماز میں ملاقات ہو گئی۔ جب دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو میں نے ملاقات کی اور تعارف کرایا اور وہ ہدیہ ان کو پیش کیا، تو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور یہ پوچھا کہ یہ اصلی عطر ہے یا الکوہل والا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ حضرت یہ بالکل دیسی عطر ہے، قنوج کا، جو دیسی طریقے پہ تیار ہوتا ہے۔ تو قبول کر لیا، ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کچھ خیال نہ کریں، آج کل اس قسم کی خوشبوئیں عام ہو گئی ہیں جس کے اندر ناپاکی ملی ہوئی ہے اور بلا تکلف لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اس وجہ سے میں ایسے ہدیے کو قبول کرنے سے پہلے تحقیق کر لیتا ہوں۔ یہ تحقیق بھی نبی کی سنت ہے، یہ تحقیق بھی ابو بکر صدیق کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ پہلے پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے، اطمینان ہوتا تو قبول فرماتے تھے۔ صدیق اکبر کو کوئی بھی ہدیہ دیتا تو پہلے پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، کمائی کیا ہے تمہاری، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے،
اس کی تحقیق کرتے تھے اور اطمینان ہونے کے بعد ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے جسم میں حرام داخل ہوا ہے تو النار اولا بہ، اس جسم کے لیے جہنم زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے، وہیں پر جائے گا وہ جسم۔ اس لیے خود حضور علیہ السلام اتنی احتیاط فرما رہے ہیں، اپنے عمل سے بھی احتیاط۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بچوں کو اپنے دیکھتے تو فوراً خوشی سے آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیتے۔ حضرت حسن کو حضور علیہ السلام نے فوراً گود میں اٹھا لیا، دیکھا کہ وہ کچھ کھا رہے ہیں تو ان کو کھڑا کر کے پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے کہا کھجور کھا رہا ہوں، منہ کھول کے بتایا۔ کہاں سے کھایا؟ گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور بھی گرا دی باہر، اور اس کھجور کا جو تھوک بنا تھا وہ لعاب بھی نکال کے باہر گرا دیا، اور فرمایا کہ بیٹا ہم نبیوں کی اولاد کو حرام کھانا جائز نہیں ہے، صدقہ حلال نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جو کھجور تم نے کھائی ہے وہ صدقے کی تھی یا حلال کی ہدیے کی تھی، مجھے نہیں معلوم، اس لیے حضور نے نکال دیا۔ تو خود تو کرتے ہی تھے احتیاط، اپنے معصوم بچے 4 سال کا بچہ کھا بھی لے تو کیا حرج ہے، شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، ابھی اللہ کے ہاں حساب کتاب بھی نہیں ہے اس کا، لیکن نبی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے۔ بچے سے تو نہیں پوچھا جائے گا، بچے کے باپ سے اور اس کے پرورش کرنے والے سے ضرور پوچھا جائے گا، اس لیے اپنے بچے کے منہ میں سے نکال کے باہر گرا دیا۔ یہ خوف خدا پیغمبر کے قلب کے اندر تھا کہ اپنے بچوں کو بھی حرام تو حرام، شبہ والی چیز بھی کھانے نہیں دیتے تھے، شبہ والی چیز تک بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ اب ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کیا کیسے ہماری آمدنی ہے، کتنے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو بھائی اس سے بھی اثر پڑتا ہے ہمارے قلب کے اوپر۔ تو ہر اچھے کام کا اچھا اثر پڑنا، ہر برے کام کا برا اثر پڑنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، چاہے ہم محسوس کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ اس واسطے کہ جب انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا نیچر چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اچھا کر رہا ہوں کہ برا کر رہا ہوں، دھیان بھی نہیں جاتا، کرتا جا رہا، بس کرتا جا رہا، جو دنیا کر رہی ہے وہ بھی کر رہا ہے، دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ تحقیق کرنا چاہیے، یہ اچھا ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا، دھیان نہیں جاتا، اور اس طرح انجانے ہزاروں قسم کے غلط کام کرتا رہتا ہے، اور ان غلط کاموں کا غلط اثر اس کے دل پر اور اس کے جسم پر پڑتا رہتا ہے۔ اور جب ہمارے جسم و جان برے اثرات میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ہم سے اچھے اعمال کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اچھا اعمال کے لیے وہ بدن تیار رہتا ہے جس بدن کو حلال سے پرورش کرایا گیا ہو، پرورش کیا گیا ہو، اور اچھے اعمال کے لیے وہ قلب بے چین ہوتا ہے جس قلب میں روشنی ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو اب ہم لوگوں کو ان چیزوں کی کیا پرواہ ہے اور ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کو بھی تیار ہیں، دھیان دینے کو بھی تیار نہیں، حالانکہ یہ فطرت ہے انسان کی جو اللہ نے بنا دی۔ اچھا کام کا اچھا اثر، برے کام کا برا اثر فطرتاً قلب پر بھی ہوتا ہے اور پوری باڈی پر بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، لوگ آتے جا رہے تھے، بیٹھتے جا رہے تھے، ایک صاحب آ کر کے بیٹھے، آتے ہوئے راستے میں ان کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑ گئی۔ راستے میں بسا اوقات عورتیں بھی گزر جاتی ہیں، باندیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بے پردہ ہی رہا کرتی تھی، اور لوگ کوئی آنے جانے والے، نظر پڑ گئی ان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، داماد رسول،
السابقون الاولون میں سے ہیں، جن کے شہید ہونے کی خبر حضور نے پہلے ہی دے دی۔ ایک دفعہ احد پہاڑ پہ چڑھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ساتھ میں تھے، تو پہاڑ حضور علیہ السلام کی عظمت سے کانپنے لگا، ہلنے لگا۔ تو آپ نے ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، تب حضور علیہ السلام نے ان کی زندگی میں فرمایا۔ پھر حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت عثمان امیر المومنین کی نظر پڑی، کوئی آدمی سامنے آتا ہے تو آنکھ سے آنکھ ملتی ہے۔ آپ نے فوراً اپنے خطبے میں یہ تنبیہ بھی فرما دی، ما بال اقوام یزنون بالعیون، ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبے کی بدنگاہی آنکھ میں کتنی ظلمت پیدا کرتی ہے کہ پاک آنکھ نے اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کر عمومی اعلان کر دیا، کسی کو خاص طور سے نہیں ٹوکا، بلکہ یوں فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں۔ اور اس بندے نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ امیر المومنین آئندہ احتیاط رکھوں گا، آتے ہوئے راستے میں ایسی غلطی ہو گئی آنکھ سے۔ جب احیاناً بھی آنکھ نامحرم پر پڑ جائے تو اس میں ظلمت کا اثر پیدا ہوتا ہے، تو جان بوجھ کر بدنگاہی کرنے والے موبائلوں میں، فلموں میں، خاندانوں میں اپنے خاندانوں کی نامحرم بہنوں سے، اپنی بھاوج سے، اپنی سالیوں سے بے محابہ آنکھیں لڑانے اور آنکھیں ملانے والوں کے دل کے اندھیرے کا کیا عالم ہوگا۔ جو اندھیرے میں ہے اس کو اندھیرے کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین عثمان غنی کی نگاہیں پاک تھیں، تو ناپاک نگاہوں کو دیکھ کے پہچانا کہ یہ آنکھیں پاک نہیں رہ گئی، آنکھیں ناپاک۔ اور جب آنکھ ناپاک ہو جائے گی تو پاک کیسے ہوگی؟ پانی سے دھونے سے نہیں پاک ہوگی۔ آنکھ ناپاک ہوتی ہے پھر توبہ سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ سے صدق دل سے معافی مانگی جائے، ندامت کے ساتھ غلطی کا اعتراف کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی جب اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، تو اللہ کے اس فرمانے سے وہ آنکھ پاک ہوتی ہے، وہ کان پاک ہوتے ہیں، وہ زبان پاک ہوتی ہے، وہ دل پاک ہوتا ہے جس میں گندگیاں ہیں، ناپاکی ہے، کچرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے سے پاک ہوتے۔ اسی لیے ایک خاتون جس سے زنا کا صدور ہوا تھا، ایک ہی واقعہ پورے عہد رسالت کا ہے، ایک مرد کا ایک عورت کا۔ اس نے حضور سے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ سنسار کر دیجیے۔ اس نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ سزا دے دیجیے۔ اس نے آ کر یہ کہا تھا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گناہ کر کے ناپاک ہو گئی ہوں اور آپ سزا دے کے پاک کر دیجیے۔ اس لیے کہ اب پاکی یا تو سزا سے ہوگی یا اللہ کے معاف کرنے سے ہوگی، اس لیے آپ سزا دے کے مجھے پاک کر دیجیے۔ صحابہ کا یہ یقین بن گیا تھا کہ گناہوں سے دل ناپاک ہو جاتے ہیں، صحابہ کا یہ یقین بن گیا تھا کہ گناہوں سے جسم ناپاک ہو جاتے ہیں، اور یہ ناپاکی دور نہیں ہوتی پانی سے، سمندر سے۔ پورا سمندر کوئی نہا لے، گناہ کی گندگی دھل نہیں سکتی اس کے جسم سے، وہ اسی طرح اس سے چمٹی ہوئی رہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سارے ہندوستان جانتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں اپنا واقعہ لکھا کہ میں ایک مرتبہ مسجد جا رہا تھا، وقت کم تھا، اس لیے میں ایک گلی میں سے مسجد کا شارٹ کٹ راستے میں چلا گیا۔ نالے کی گلی تھی، وہ گندے پانی کا نالا تھا، اس گلی میں سے شارٹ کٹ پہنچ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے کنارے سے نکل گیا کہ جلدی سے مسجد پہنچ جاؤں اور میری جماعت فوت نہ ہو جائے۔
راستہ بہت تنگ تھا، پگڈنڈی کے طور پر ایک آدھ آدمی گزر سکتا تھا۔ میں ادھر سے داخل ہوا، درمیان میں پہنچا، ادھر سے کتا داخل ہوا، وہ بھی آ گیا درمیان میں۔ اب ہم دونوں کو کھڑے ہو جانا پڑا کہ نالے میں کون اترے، کیچڑ میں، غلاظت میں۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کتا ہے، سر سے لے کے پیر تک ناپاک ہے شرعاً، یہ اتر جائے تو کیا حرج ہے، اور میں تو ایک نمازی ہوں، پاک ہو کے جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں کیسے اتروں اس کے اندر۔ وہ بھی نہیں اترا، وہ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اشارہ کیا کہ بھائی ادھر تو ہٹ جا، میں نکل جاؤں۔ تو اللہ نے اس کو زبان دی، اور کتے نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ہٹ سکتے راستے سے، آپ کیوں نہیں ہٹ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ میں مکلف ہوں نماز کا، مجھے پاک رہنا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میرے پیر ناپاک ہو جائیں گے اگر میں گندگی میں اتروں گا تو، اور تو مکلف نہیں ہے، تو اتر جائے تو تجھے کیا حرج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو زبان دی تھی، اس نے اس کا جواب دیا۔ میری تنبیہ و تربیت کے لیے اللہ نے اس کو زبان دی، اس نے جواب دیا اور کہا کہ اوہو بہت پاک بنتے ہیں آپ، مجھے حقیر سمجھنے کی وجہ سے آپ کے دل میں جو ناپاکی آئی ہے، آپ 7 سمندروں کے پانی سے بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ اگر اتر جاتے نیچے تو ایک دفعہ پانی لے کے 3 مرتبہ دھو لیتے تو پاک ہو جاتے۔ آپ کو پانی پاک کر سکتا تھا، لیکن مخلوق خدا کو حقیر سمجھنے کی ناپاکی کو کوئی سمندر، 7 سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے۔ تب عبرت ہوئی اور سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مصیبت سے، بڑی گمراہی سے بچایا۔ کسی مخلوق کو حقیر سمجھنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں۔ اللہ نے حقیر بنایا ہے تو اس کا مالک ہے، بنایا ہے اس نے حقیر، لیکن ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہمارے معصیتوں نے جو ہمارے اوپر ناپاکی کا، پاپ کی ناپاکی لگا دی ہے، یہ توبہ کے بغیر دھل نہیں سکتی، پاک نہیں ہو سکتی۔ سچی توبہ کرتے رہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا اس وقت کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدے اس زمانے میں اتنے مشکل نہیں ہیں جتنا مجاہدہ نگاہ کو ناپاک ہونے سے بچانا ہے۔ نظر کی حفاظت کرنا اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں حیا غالب ہونے کی وجہ سے پھر بھی مواقع کم تھے آنکھیں خراب ہونے کی، اور اس زمانے میں ماحول خراب ہونے کی وجہ سے جدھر نگاہ اٹھاؤ آنکھ خراب ہونے، گندی اور ناپاک ہونے کا خطرہ ہے۔ جدھر اٹھاؤ آنکھ ناپاک اور گندی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حفاظت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اس دور کا سب سے بڑا مجاہدہ آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، ناپاک ہونے سے بچا لینا ہے۔ آنکھیں ناپاک ہوتی ہیں اور اس کا اثر ایمان پہ پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نگاہ جو ہے وہ شیطان کی زہر میں بجھائی ہوئی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پہلے زمانے میں جب تیر پھینکتے تھے تو ایک خالی تیر پھینکنا ہوتا ہے، اسی کے زخم سے مر جا سکتا ہے آدمی۔ نازک مقام پہ لگ جائے، سر میں لگ جائے، کن پٹی میں لگ جائے، قلب میں لگ جائے، تیر دور سے پھینکا جاتا ہے کمان پہ چڑھا کے۔ تیر اگر جسم میں لگ جائے اور نازک جگہ پر لگ جائے تو جان بھی لے لے گا، یا اس کو گھائل کر دے گا، زخمی کر دے گا۔ تو تیر ہی مارنے کے لیے کیا کافی؟ نشان باز لوگ نشانہ بنا کے مارتے تھے اور آدمی وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کی اسلحہ یہی تھے، تو تیر ہی کسی کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن لوگ عداوت و دشمنی سے یہ کرتے تھے، تیر پر زہر چڑھاتے تھے، زہر چڑھا کے مارتے تھے کہ اگر زخم سے موت نہ آئے تو زہر سے تو آ جائے اس کو موت۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ کریلا اور نیم چڑھا، کہ کریلا خود کڑوا ہے اور نیم کے جھاڑ پہ بڑا بڑی ہے بیل تو اور کڑوا ہو گیا۔ ایسے ہی تیر کو زہر میں بجھانا کہتے ہیں، زہر میں بجھا کر مارتے تھے۔
حضور علیہ السلام نے چونکہ وہ لوگ اس مثال کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کو فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نظر جو ہے، بدنگاہی جو ہے، یہ شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان نظر بازی کے ذریعے سے اگر صرف نظر سے ہلاک نہیں ہوگا تو یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ ایمان کا ہلاک ہونا ضروری، بدنگاہی کے بعد ایمان کا خراب ہونا ضروری ہے، اور آج ایمان خراب ہوتے 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 اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایمان چلے جانے کا احساس بھی مسلمانوں کو باقی نہیں رہا، اس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ بس بولتے اور سمجھتے رہنا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، ایسے سمجھتے رہنا ہے بس۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ کیسے بگڑتا ہے؟ کیسے ایمان فاسد ہوتا ہے؟ کیسے ایمان معتبر ہوتا ہے؟ جانتا ہی نہیں انسان تو کیا حفاظت کرے گا اپنے ایمان؟ اس لیے حضرت علیہ السلام نے آگے یہ بھی فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بری نگاہ سے کسی کو دیکھنے والا اور جس کو دیکھا گیا ہے، وہ دیکھنے والا مرد اور دیکھنے والی عورت دونوں پر حضور علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ نبی کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے وہ شخص، رحمت للعالمین کی بد دعا، جس کو سر سے پیر تک زخمی اور لہو لہان کر دیا گیا تو بھی بد دعا نہیں دی، دعا ہی دی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والے ہو جائیں، میں امید رکھتا ہوں کہ بنو ثقیف کی اولاد میں کوئی نیک بن جائے اور طائف والوں کے خاندان میں آگے چل کے مسلمان پیدا ہو جائیں، اس لیے میں ان کو ہلاکت کی بد دعا نہیں دیتا۔ لیکن بے پردگی اور بدنگاہی کرنے والوں کو نبی نے بد دعا دی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جس کو دیکھا گیا اس کو بھی اس لیے بد دعا کی کہ وہ خود دکھنے کے قابل بنی، اگر وہ اپنے کو پردے میں رکھتی تو دیکھنا چاہنے والا بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اب دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جس کو دیکھا گیا اس پر بھی لعنت، کہ وہ سبب ہے بے پردگی کا، وہ سبب ہے بدنگاہی کا۔ آنکھوں کی ایک پیاس ہے، اللہ نے اس پیاس کو بجھانے کا سامان کیا ہے حلال، اور حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ جیسے جگر کی پیاس ہے تو حلال چیزیں پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، جوس پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، حلال چیزیں پی سکتے ہیں تاکہ جگر کی پیاس بجھ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا شراب نہیں پی سکتے، حرام چیزیں نہیں پی سکتے، دودھ پی سکتے ہو، شہد پی سکتے ہو، لیکن گندی اور ناپاک اور نشہ آور چیزیں نہیں پی سکتے۔ تو کچھ چیزیں حلال کر دی پیاس بجھانے کے واسطے اور کچھ چیزیں حرام کر دی ہمارا امتحان بندگی لینے کے واسطے۔ ایسے ہی نظر کی بھی پیاس ہوتی ہے، نظر حسین مناظر کو دیکھنا چاہتی ہے، یہ اس کے نیچر میں اللہ نے رکھا ہے، برا منظر نہیں دیکھنا چاہتی، اچھا منظر دیکھنا چاہتی ہے، یہ اچھے مناظر دیکھنا آنکھ کی پیاس ہے۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ نے کچھ حلال چیزیں دے دی تاکہ فطرت اور نیچر کی تسکین ہوتی رہے، اور کچھ چیزیں حرام کر دی تاکہ بندگی کا امتحان ہوتا رہے۔ اس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا ماں کو دیکھو، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو گیا، لیکن اسے قیامت تک نہیں پتا چلے گا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ قیامت میں پتا چلے گا کہ اس کا حج مقبول ہے یا مردود ہے۔ لیکن ماں کو محبت سے دیکھا کہ میری ماں ہے، کلفت پہ کلفت اٹھا کے، تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کے 9 مہینے پیٹ میں پال کے مجھے جنم دی ہے، یہ میری ماں ہے، میرے محسن ہے، یہ میری مشفق ہے، اس نے بھوکا رہ کر مجھے کھلایا ہے، خواہشات کو سینے میں دفن کر کے مجھے میری خواہشات پوری کی ہیں۔ میرے بچپن میں مجھے خوش دیکھنا اس کی خوشی تھی اور کوئی چیز نہیں، ہر خوشی اس کی مردہ ہو گئی تھی، اپنے بچے کو خوش دیکھنے کی خوشی رہ گئی تھی باپ کی۔
یہ میری ماں ہے، اس کو محبت سے دیکھو تو فری میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بھائی آنکھ کی پیاس ہے، اس پیاس کو بجھا لو، ماں کو دیکھ کے بجھا لو۔ ابا جان کو دیکھو، ابا نے پوری جوانی میری گنوا دی میرے لیے کہ میں پلوں، اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھی تعلیم حاصل کروں اور قابل بنوں اور عزت دار بنوں، تو میری خاطر سے کما کما کے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں ڈال دیا ہے۔ یہ میرے ابا جان ہیں، ان کو پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو، آپ کو مقبول حج کا، مقبول عمرے کا ثواب کی نبی خوشخبری دے رہے ہیں جو جھوٹ نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اپنی حقیقی بہن کو دیکھو، یہ میری خون شریک ہے اور میری محبت کی مستحق ہے، اس کو دیکھو، اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اپنی حقیقی بھانجی کو دیکھو، یعنی سگی بہن کی بیٹی کو دیکھو، دیکھ سکتے ہو، اور سگے بھائی کے بیٹی کو دیکھو، دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی خالہ جان کو دیکھ سکتے ہو، اپنی پھوپھی جان کو جو ابا کے خون میں شریک ہے اس کو دیکھ سکتے ہو، خالہ جو ماں کے خون میں شریک ہے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ لیکن جو عورتیں ہمارے ماں کے خون میں بھی شریک نہیں، ہمارے باپ کے خون میں بھی شریک نہیں، اور ہماری رضاعت میں بھی شریک نہیں، دودھ میں بھی شریک نہیں، تو ان کو اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے ہمارے واسطے۔ یہ حلال کر کے یہ حرام کر دیا ہے۔ یہاں تک رہ سکتے ہو، آگے بڑھو گے تو گناہگار ہوگے، آگے بڑھو گے تو نقصان ہوگا۔ آپ اسی پر سارے رشتوں کو دیکھ لیجئے، پھر طے کر لیجئے کہ کس کو دیکھنا اللہ کی طرف سے جائز ہے اور کس کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایسے سماج میں جس میں اللہ کے حلال و حرام کی رتی برابر پرواہ نہیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مچھر کے پر کے برابر ہمارے دل میں وزن نہیں رہ گیا۔ یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں ہیں، جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں احادیث صحیحہ میں ہیں، اور صحابہ نے عمل کیا، نبی نے نبی ہو کر بھی عمل کیا پردے کے احکامات کے اوپر۔ ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی وزن نہیں، ہم اس کو کوئی توجہ دینے کے قابل مسئلہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور یہ ہم اس کے باوجود ہم دیندار ہیں، اس کے باوجود ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اور اسلام سے ہمیں بیر ہے، اسلام سے ہمیں ایک گناہ عداوت سی ہو گئی ہے کہ اسلام کیا اسلام بھائی چھوڑو یہ سب، ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں بس۔ باقی کاہے کے لیے اسلام ہے؟ وہ صرف صحابہ کے لیے آیا تھا، وہ صرف نبی کے لیے آیا تھا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جس پر خود نبی نے عمل نہ کیا ہو۔ جب نبی کے لیے ہے، صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو ہمارے لیے نہیں، ہم کلمہ پڑھنے کافی ہے بس، ہمارے لیے کلمہ کافی ہے۔ اور کتنے مسلمان تو ایسے ہیں، نہ کلمہ معلوم نہ کلمے کا مطلب معلوم، ایسے مسلمان کلمہ بھی زبان سے صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ آج اس دور میں جس کو لائٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے میں جس میں دین آج سے کہیں زیادہ تھا، اسے ڈارک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس لائٹ پیریڈ میں کیا ہماری روشنی کا عالم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا مشہور کلمہ بھی بہت لوگوں کو صحیح سے زبان سے ادا کرنا بھی نہیں آتا، زبان سے اتنا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ پھر مسلمان ہیں، پھر ہم دیندار ہیں، بہت زعم ہے، بہت غرور ہے اپنی دین پر۔ تو میرے دوستو، میں نے یہ بتایا کہ مبارک ایام چل رہے ہیں، آنے والا مہینہ اور بھی عظمت والا مہینہ ہے، رمضان۔ اب بس 13-14 دن رہ گئے، رمضان کے 13 ہی دن رہ گئے، اور وہ بھی 30 دن پورے ہوں تو کتنا باقی ہے وقت۔ اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ ایک ایک لمحہ قدر و قیمت والا ہے، کروڑوں سے ہم ایک ایک منٹ کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ رمضان 1 کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے رمضان کے لمحات کی ہم قیمت نہیں مقرر کر سکتے۔ انتہائی قیمتی اور نہایت ہی اہم مہینہ ہے جو سر پہ آ چکا ہے، قریب میں ہے بالکل۔
اس مہینے کی تیاری کریں، ابھی سے نیک بنیں، گناہوں کو چھوڑیں، اپنے آپ پر نظر ڈالیں کہاں کہاں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، ہمت کر کے وہاں بچنے کی کوشش کریں۔ آدمی جائزہ لے گا تو پتہ چلے گا تو چھوڑے گا۔ کبھی آدمی جائزہ ہی نہیں لیتا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے گناہ اعمال نامے میں روزانہ جاتے ہیں اللہ کے پاس، پتہ بھی نہیں ہے اپنے کو۔ تو ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہ بھئی میں روزانہ کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہاں میں زبان سے گناہ کر رہا ہوں، کہاں میں نگاہ سے گناہ کر رہا ہوں، کہاں میں کانوں سے گناہ کر رہا ہوں، کہاں میں ہاتھ پیر سے گناہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اپنا جائزہ خود لے لیں اور خود جائزہ لے کر طے کر لیں کہ نہیں بھئی یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اس سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا فائدہ ہی کیا ہے اس کے اندر، اس سے مجھے کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ٹیمپروری ایک ٹائم کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے اگر اس گناہ سے کوئی لذت بھی مل جاتی ہے تو اس حرام لذت کے انجام میں جہنم کا جو عذاب ہے وہ دائمی ہے اور وہ بہت دیر پا ہے، اس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اس کو برداشت کر لے سکتے ہیں، اس لیے اس کو برداشت کر لو۔ تو مومن ہیں سب لوگ، ذرا اب فکر سے زندگی گزاریں گے تو بہت گناہوں سے بچ جائیں گے، اب بہت نیکیاں ہماری زندگی میں بڑھ جائیں گی۔ کیا کیا اچھے کام ہیں میں نہیں کر رہا ہوں، ایک لسٹ بنا، کیا کیا اچھے کام میں نہیں کر رہا ہوں، پھر کہو اللہ سے، کہو اللہ پاک میں بہت جلد ان چیزوں کو شروع کر دوں گا، یہ آپ کے پسندیدہ اعمال ہیں، بدقسمتی سے میں اب تک نہیں کرتا رہا لیکن اب شروع کر دیتا ہوں، اب یہ کام کروں گا۔ ایک ایک کر کے اضافہ کرو، ایک ایک کر کو زندگی میں داخل کرو تو اچھائیاں بڑھتی جائیں گی اور برائیاں گھٹتی جائیں گی۔ اور یہی مجاہدے کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مجاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو قیامت کی رسوائی سے بچ جائیں گے، اللہ اپنی نعمتوں میں ہمیں داخل فرما دے گا اور جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس لیے سب لوگ کوشش کریں، یہ اچھے موقع ہیں، اچھا موسم ہے، آسانی سے ہم نیکی کر سکتے ہیں اور آسانی سے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور غفلت اور لاپرواہی اور بے احساسی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔